أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام سنوار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کرے گا اس نے بڑی مراد پا لی۔ دوستو، بڑا انتظار تھا اور بڑے سوالات و جوابات تھے ہمارے اور آپ کے سامنے، اور انتظار کی وہ گھڑیاں ختم ہوئی۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے، اور میں کیا کہوں، آپ جانتے ہیں آپ مومن ہیں، مسلمان ہیں۔ جھوٹ مومن کا شیوا نہیں، مومن آدمی جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی بولنا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو جتنا ہی جھوٹ بول دے، جتنے ہی چالاکی سے جھوٹ بولے، وہ اتنا ہی ہوشیار سمجھا جاتا ہے۔ افسوس ہے میرے بھائیوں، جھوٹ ایک معاشرتی ناسور، جھوٹ ایک کینسر۔ اس موضوع پر خطاب فرمائیں گے ہمارے اور آپ کے محبوب اور ہمارے اور آپ کے مہمان فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. وقال تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز علماء کرام، حاضرین اعظام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام ساتھیوں، آج بتاریخ 15 شعبان 1427 ہجری مطابق 8 ستمبر سن 2006 عیسوی کو المکتب التعاونی للدعوت والارشاد وتوعیۃ الجالیات صفرا، جو منطقہ قصیم کے اندر ہے، اس وسیع اور خوبصورت حال میں جس موضوع پر مجھ بندے ناچیز کو خطاب کرنے کا حکم ملا ہے وہ ہے جھوٹ ایک کینسر، یا اسلام میں جھوٹ، اسلام اور جھوٹ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی برائیوں اور گندگیوں سے محفوظ رکھے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو صادقین میں سے بنائے، سچوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرناک اور بھیانک بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیزوں، وقت بہت کم ہے، اس لیے میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ بلا کسی تمہید کے میں اپنے اس موضوع کو آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ سب سے پہلے
میں شکر گزار ہوں المکتب التعاونی للدعوت والارشاد و مکتب تربیت الجالیات کے مدیر، اور پھر اس مکتب میں آپ کے اور ہمارے محبوب دوست اور بھائی برادرم شیخ عبدالسلام رحمانی حفظہ اللہ، ان کے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے ہمارے لیے، آپ سب کے لیے یہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین اور امن و سکون اور اطمینان اور چین کی محفل سجائی ہے، اور آپ کے سامنے مختلف دعویٰ سینٹر سے جمع ہوئے یہ چاند اور ستارے علماء کرام آپ کے سامنے تشریف رکھتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی ہے، ہم ان سب کے شکر گزار ہیں، اور آپ سامعین حضرات کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ کثیر تعداد میں تشریف لائے۔ یہ آپ کے علمی ذوق اور دین سے محبت اور اسلام سے لگاؤ کی سب سے بڑی اور واضح دلیل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس محبت کو لافانی بنائے، اور اللہ تعالیٰ مزید محبت ہمارے دلوں میں اسلام کے تعلق سے پیدا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اسلام کے زرعی اصولوں اور قواعد اور قوانین اور اس کے ضابطوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بھائیو، اسلام کی یوں تو بہت ساری خوبیاں ہیں، اور آپ حضرات رفتہ رفتہ بہت ساری خوبیوں پر مختلف اثر باز سے آپ تقریریں سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ان تقریروں کے علاوہ بھی دعوتی سینٹرز کے اندر جو علماء کرام ہفتہ واری یا مختلف جگہوں پر دروس دیتے ہیں، محاضرے دیتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، آپ سب حضرات الحمدللہ اسلام کی خوبیوں کے اوپر کافی معلومات حاصل کرتے رہتے ہیں، اور بہت ساری خوبیوں سے الحمدللہ آپ واقف بھی ہیں۔ انہی خوبیوں میں سے آج ایک خوبی اور اس کی ضد اور اس کے برعکس جو ایک گندگی ہے، میں اس کا تذکرہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ انہی خوبیوں میں سے اسلام کی ایک خوبی حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اچھی عادات کا اختیار کرنا، اپنے اخلاق کو اچھا بنانا۔ یوں تو اسلام کے اندر جن جن باتوں کی طرف اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے، ساری کی ساری باتیں اچھی ہیں، بہترین ہیں، حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اور لذیذ ہیں، مزیدار بھی ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز، عبادت کو دیکھ لو، سب سے بہترین عبادت مسلمانوں کی عبادت، رکوع سجدے دیکھ لو، مسلمانوں کے رکوع سجدے، کھانے پینے تک کے معاملات کو اچھی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے سامنے وضاحت فرمائی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے میرے بندو میرے پاک اور صاف اور ستھری اور اچھی چیزوں کو تم استعمال کرو، وہ جو ہم نے روزیاں دی ہیں انہیں تم استعمال کرو، انہیں تم کھاؤ، بہترین کپڑے پہنو، بہترین شکل و صورت رکھو، بہترین جو ہے اپنے مظاہر ظاہری چیزوں کو بہتر بناؤ۔ اسی طرح سے اسلام نے اندر کو بھی حسین اور خوبصورت بنانے کی تعلیم دی ہے، جسے ہم اچھے اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، حسن اخلاق۔ بد اخلاقی کی تنکیر اور اس سے نفرت اور اس سے تنفیر اسلام نے ہم کو دلائی ہے، اور اسلام نے بلند اخلاقی کو، حسن اخلاق کو ایک بلند مقام اور اونچا درجہ بخشا ہے۔ اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خوبیاں ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے ان تمام خوبیوں میں سے بہت سارے مقامات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خوبی کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ ایک پہلو جو ہے ذکر کیا ہے، جسے ہم اخلاقی پہلو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اے میرے نبی آپ اخلاق کی بلند چوٹیوں پر فائز ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے نبی آپ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے نہایت ہی شفیق، مہربان، اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ اگر آپ غلیظ القلب ہوتے، بد زبان، نعوذ باللہ، یا آپ کے اندر سختی اور قساوت قلبی ہوتی تو لوگ آپ کے ارد گرد سے ہٹ جاتے، آپ سے نفرت کرتے، گویا آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ یہی اخلاق حسنہ ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من شیء یوضع فی المیزان اثقل من حسن الخلق، رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اس چیز کو بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب نیکیوں کی بڑی قیمت ہوگی، ایک ایک نیکیوں کے لیے آدمی ترسے گا، ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، ماں کے پاس، باپ کے پاس، اولاد کے پاس، کہیں نیکیاں نہیں ملیں گی، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ اچھے اخلاق جو ہیں یہ ترازو کے اوپر تمام چیزوں سے بھاری ہوں گے، تمام چیزوں سے اچھا اخلاق، اچھی عادتیں یہ بھاری ہوں گی۔
ایک شخص نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل بر یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے؟ نیکی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کو اپنانا. تو یہ روایت مسند احمد کے اندر ہے. تو اور صاحب اخلاق کا مقام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بتلایا، فرمایا ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم. ایک شخص نفلی روزے رکھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، دن میں روزے رکھنا، رات کو نوافل ادا کرنا، اس مقام، بہت عظیم مقام کے اوپر وہ فائز ہے. ظاہر ہے اس کا نیکیاں زیادہ ہیں اور عظیم مقام ہے اس کا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر نماز پڑھے، راتوں کو قیام کرے، لیکن ایک شخص نفلی نماز نہ پڑھے، راتوں کو قیام نہ بھی کرے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو اپنے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ اس کے مقام اور مرتبے کو پا جاتا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کو وہ حاصل کر سکتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب اور مجھ سے بعید، مجھ سے نزدیک اور مجھ سے دور کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان احبکم الی واقربکم منی یوم القیامۃ فی الاخرۃ محاسنکم اخلاقا، کہ جو تم میں سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہوگا قیامت کے دن میرے نزدیک ہوگا، میرے قریب ہوگا. وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي فِي الْآخِرَةِ مَسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا. لیکن مجھ سے دور اور میرے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ آدمی وہ شخص ہوگا آخرت کے اندر جو برے اخلاق کا مالک ہوگا، برے اخلاق کا مالک ہوگا. بہرحال اخلاق حسنہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب. اس یہ اخلاق اچھے اخلاق، اچھی عادات، اچھی چیزوں کا استعمال. لیکن اس اخلاق کا ایک اپوزٹ بھی ہے، ایک ضد بھی ہے اس کی. اور اخلاق حسنہ کی ضد اخلاق رذیلہ ہیں، اخلاق سیئہ ہیں، گندے اخلاق، برے اخلاق. اور اس کی بھی بڑی ساری تشریحات ہیں کہ کون کون سی عادتیں گندی ہیں، کون کون سی چیزیں بری ہیں. لیکن ان تمام بری چیزوں میں ایک الخبائث، الرذائل کہہ لیں، تمام برائیوں کی ماں ایک چیز ہے جسے ہم جھوٹ کہتے ہیں. تمام گندے اور برے اخلاقوں میں ایک چیز ہے جھوٹ. اور جھوٹ کی تعریف کیا ہے؟ جھوٹ کہتے ہیں جو حقیقت امر یا حقیقت واقعہ کے خلاف جو بات ہو وہ جھوٹ. کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل ہو، ظاہر ہو، باطن ہو، آپ کا دل ہو، آپ کا لباس ہو. ایک آدمی خوب بن ٹھن کر کے چلتا ہے، آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ماشاءاللہ اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوگی، لیکن اس کے گھر میں ایک مٹھی چاول بھی نہیں، صرف وہی ایک کپڑا، لیکن سجا کر سنوار کر کے وہ چلتا ہے. اگر آپ اسے کہیں 1 روپیہ دے دو تو وہ دانت نکال دے گا، اس کے پاس 1 روپیہ بھی نظر نہیں آئے. اس طرح کا جھوٹ بھی ہوتا ہے. المہم اس کی کئی شکلیں ہیں، اس کی کئی صورتیں ہیں. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ظاہری باطنی ہر طرح کا یہ جھوٹ ہوتا ہے. اور قرآن کریم میں بہت ساری برائیوں کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے. سورہ حجرات کے اندر آیت نمبر 11 اور 12 پڑھیے، اس کے اندر غیبت ہے، چغلی اور دیگر برائیاں. میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان تمام گندگیوں میں سب سے بری چیز، جیسا کہ میں نے بتایا، الرذائل، تمام برائیوں کی ماں یہ جھوٹ ہے. سیرت النبی کے حوالے سے ایک واقعہ مولانا عبدالرؤف صاحب جھنڈا نگری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ایمان اور عمل کے اندر یہ واقعہ ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا، اللہ کے نبی، میرے اندر کافی برائیاں ہیں، بہت ساری برائیاں ہیں. میں شراب بھی پیتا ہوں، میں چوری بھی کرتا ہوں، میں زنا بھی کرتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور بہت ساری گندگیاں میرے اندر ہیں، اور میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اور میں ان برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہوں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیسے چھوڑوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کرو، ان تمام برائیوں میں ایک برائی تم چھوڑ دو. اس نے کہا، کون سی برائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ مت بول، جھوٹ مت بول. میں الرذائل، تمام برائیوں کی ماں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اس کی مثال دے رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا چوری مت کرو، یہ نہیں کہا شراب مت پیو، بلکہ کیا زنا مت کرو، بلکہ فرمایا جھوٹ مت بولو. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ لوگ بھی وعدے کے پکے ہوتے تھے، آج کل کے ہماری طرح نہیں کہ آج وعدہ کیا صبح کو، شام کو وعدہ ٹوٹ گیا، وعدہ خلافی ہمارا شیوا بن چکا ہے. وہ ایسے لوگ نہ تھے. وہ وعدہ کرتے تھے، عہد و پیمان کرتے تھے، تو اس کے اوپر ڈٹے بھی رہتے تھے. چنانچہ اس نے کہا، اللہ کے نبی، میں آپ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا. چنانچہ شام ہوئی، اس نے سوچا، میں خانے کی طرف اس کے قدم بڑھے.
میں کدے کی طرف شراب کھانے کی طرف قدم بڑھے، اس نے سوچا کہ چل کے میں تھوڑی شراب پی لوں گا، رات ہو چکی ہے تھوڑی سی. لیکن جب میں کھانے کے دروازے پر پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ اگر کل صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے پوچھ لیا کہ تم نے شراب پی تھی تو میں کیسے کہوں گا کہ میں نے نہیں پی تھی، میں نے تو یہ وعدہ کیا ہے جھوٹ نہیں بولوں. خلاص شراب نہیں پی. پھر تھوڑی رات آگے بڑھی، آدھی رات ہوئی، چور اچکے آدھی رات کو جب لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، خراٹے جب شروع ہوتے ہیں تو وہ چوری کرنے کے لیے نکلتے ہیں. جب رات بھیگی اور رات طویل ہوئی، لمبی ہوئی، 12 بجے 1 بجے کے بعد اس کو خیال آیا، چوری کی عادت تھی، کہا چلو چوری کرتے ہیں. جب وہ چوری کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا تو اس نے سوچا اگر میں چوری کروں گا اور کل صبح اللہ کے نبی سے ملاقات ہو گئی اور آپ نے پوچھ لیا تو میں کیسے کہوں گا کہ میں نے چوری نہیں کی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، چوری بھی نہیں کروں گا، چوری بھی نہیں کروں گا. پھر اس کو اور رات گزری، اس کو خیال آیا زنا کا، تو زنا کر لیتے ہیں. لیکن پھر وہی چیز اس کے دماغ میں آئی کہ اگر میں نے زنا کر لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تو پھر جھوٹ تو نہیں بولنے کا ہم نے وعدہ کیا. پھر چنانچہ فجر ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ نے تو حکمت کی ایسی بات بتلا دی اور میری ایک برائی کی طرف آپ نے ایسی گرفت کی کہ اس برائی کے چھوڑنے کی وجہ سے میری ساری برائیاں ختم ہو گئی، میری ساری برائیاں ختم ہو گئی. تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ برائیوں کی ماں ہے، جھوٹ یہ برائیوں کی ماں ہے. بہت ساری برائیاں جھوٹ کی وجہ سے انسان کے اندر اور باہر پیدا ہو جاتی ہیں، اور یہ ظاہری اور عملی برائیاں یا جھوٹ بہر صورت اس کی جو بھی شکل اور صورت ہے، بہرحال یہ ساری کی ساری اسلام کے اندر ممنوع ہے اور یہ غلط ہے. اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر جھوٹوں کا تذکرہ فرمایا، اور جہاں کہیں بھی کذب سے متصف ملے ہوئے جھوٹے کا تذکرہ فرمایا وہاں اس کی برائیوں کا بھی اللہ عز و جل نے تذکرہ فرمایا. چنانچہ سورہ الزمر آیت نمبر 3 کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يهدي من هو كاذب کفار، کہ بے شک جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو اللہ تبارک تعالی ہدایت نہیں عطا فرماتا ہے. کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا. اسی طرح اللہ عز و جل نے سورہ المومن آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اللہ لا يهدي من هو مسرف کذاب، کہ اللہ تبارک تعالیٰ فضول خرچ اور جھوٹے اسراف کرنے والے کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں فرماتا. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا ویل لکل افاک اثیم، ویل اور افسوس ہے ہر جھوٹے گنہگار کے اوپر. تو دیکھیں جھوٹ کے ساتھ گناہ، جھوٹ کے ساتھ ناشکری، جھوٹ کے ساتھ جو ہے اسراف، فضول خرچی اور دیگر چیزیں، ساری برائیاں اس کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. اللہ عز و جل نے جھوٹ کی مذمت فرمائی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستو، جھوٹ اس کی ضد، اس کا الٹا کیا ہے؟ سچ. جھوٹ کا الٹا کیا ہے؟ سچ. جیسے رات کا الٹا دن اور دن کا الٹا رات، ایسے صدق کا الٹا کذب، یعنی سچائی کا الٹا جھوٹ ہے اور جھوٹ کا الٹا سچائی ہے. اللہ عز و جل نے اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو، جھوٹے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، جھوٹے لوگوں کی صحبت میں نہ بیٹھو، ان کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ جماعتی شکل میں ہوں، چاہے وہ انفرادی شکل پہ ہوں، چاہے وہ فیملی والے ہوں، چاہے دکاندار والے ہوں، چاہے کوئی بھی ہو. بہرحال اگر آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ آدمی جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، خلاص اس سے اپنے رابطے، اپنے تعلقات نہ رکھو. اور تمام انبیاء اور رسول جو اس دنیا کے اندر آئے، سارے کے سارے اخلاق حمیدہ کے مالک تھے، سچے تھے اور وہ سارے کے سارے سچ بولتے تھے. ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کی عظمت تو بہت ہے، لیکن ان عظمتوں میں سے ایک عظمت میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب توحید کا واز کہنے کے لیے، دعوت و ارشاد کے لیے کوہ صفا کے اوپر کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو للکارا اور للکار کر کے کہا سنو، کیا تمہارے درمیان میں موجود تھا اگر میں یہ تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر جرار، ایک فوج کھڑی ہوئی ہے، ایک لشکر کھڑا ہوا ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، یہ بتاؤ کہ کیا تم میری اس بات کے اوپر یقین کرو گے؟ اہل مکہ نے کہا ہاں ہم یقین کریں گے. کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے آپ کو کبھی زندگی میں جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. الفضل ما شہدت به الاعداء، مقام اور مرتبہ اور فضیلت یہ ہے کہ دشمن گواہی دیں
تو ہمارے نبی کبھی زندگی کے اندر جھوٹ آپ نے نہیں بولا. یہ دشمن گواہی دے رہے ہیں، اپنے نہیں. اپنے تو صادق الامین بغیر دیکھے ہی مانتے تھے، لیکن دشمن بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے کبھی زندگی کے اندر جھوٹ نہیں بولا. اور یہی نہیں بلکہ کفار بھی. ابو سفیان کا واقعہ صحیح بخاری کے اندر باب بدء الوحی کے اندر آپ دیکھیے، تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، اشارہ کروں گا. ہرقل نے جب بلایا اور تفتیش کرنا شروع کی کہ ہم نے سنا ہے تمہارے یہاں مکے کے اندر کوئی نبی پیدا ہوا، تو ابو سفیان کو آگے بٹھایا، بغل میں ایک ٹرانسلیٹر بٹھایا، اور ابو سفیان کے ساتھ جو شام کی طرف قافلہ جا رہا تھا تجارت کا، ان کے دوستوں کو ان کے پیچھے بٹھایا. اور ہرقل نے کہا میں اس سے سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگوں تم جانتے ہو یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے ٹوکنا، یہ جھوٹ نہ بولنے پائے. ابو سفیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مجھ سے سوالات کیے اور میں نے جوابات دیے. اگر بدنامی کا خوف مجھے نہ ہوتا تو ایسے سوالات اس نے کیے کہ مجھے جھوٹ بولنا تھا، لیکن میں ڈرتا تھا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرے پیچھے جو میری قوم ہے، چاہے وہ کافر ہی صحیح، مجھے جھوٹا سمجھیں گے، میں بدنام ہو جاؤں. تو اس نے اپنے مذہب کے انکار اور اپنے دین کی توہین برداشت کر لی، لیکن اس نے جھوٹ بولنا برداشت نہیں کیا. ہاں یہ بہت بڑی بات ہے. گویا کافر بھی جھوٹ بولنے کے اوپر عار محسوس کرتے تھے، مگر افسوس اور صد افسوس کہ آج یہ ام الرذائل اور آج یہ برائیوں کی ماں اور یہ گندگی آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر کوٹ کر کے بھر گئی اور اس کا بازار گرم ہو گیا. اور ہم اسلام کا دم بھرتے ہوئے بھی جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں. لمحے ہوں، ہر گام پر، ہر قدم پر، ہر لمحے جھوٹ کے بغیر ہمارا کوئی چارہ ہی نہیں. جس میدان میں بھی دیکھو جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں، اور جھوٹ اتنی صفائی کے ساتھ بولتے ہیں اور اتنی جرأت کے ساتھ استغفر اللہ کی رونگٹے بھی نہیں کھڑے ہوتے، دل بھی نہیں لرزتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں آخر اس کے اوپر وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، اس کے اوپر نگراں فرشتے مقرر ہیں جو نوٹ کر رہے ہیں. اللہ کے ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں کی مذمت فرمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹوں کی مذمت فرمائی ہے، لیکن اتنی صفائی سے دراصل جھوٹ بولتے چلے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، کہ جب بندہ، غور سے سنو اس حدیث پاک کو، ترمذی کی روایت ہے، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے قریب جو فرشتے ہوتے ہیں، اور فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں، فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ملائکہ حفظہ ہیں، کرامن کاتبین ہیں، اللہ تعالیٰ مقرر فرماتا ہے جو ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کرتے ہیں، جو ان کی حفاظت بھی کرتے ہیں. فرشتے موجود ہیں ہر ایک کے لیے، باقاعدہ سپورٹ ہیں چاروں طرف سے. آپ فرشتہ پروف لوگ ہیں، یوں سمجھیے ہر انسان فرشتہ پروف ہے. باقاعدہ محاسب اور کنٹرولر اور باقاعدہ لکھنے والے منشی آپ کے کندھوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک ایسی بدبو، تیز بدبو نکلتی ہے کہ اس بدبو کو فرشتے برداشت نہیں کر پاتے اور میلوں دور چلے جاتے ہیں. اللہ، میلوں دور اس سے ہو جاتے ہیں، میلوں دور چلے جاتے ہیں. اب آپ سوچئے، غور کیجئے اس حدیث پاک کے اوپر، اتنی تیز بدبو نکلتی ہے منہ سے کہ فرشتے اس سے دور بھاگ جاتے ہیں. آج میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، کون سا میدان ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ منبر و محراب کا میدان سچائی کا میدان تھا، امانت کا میدان تھا، عدل کا، لیکن یہ بھی جھوٹ کا شکار ہو چکا ہے. اس منبر سے بھی خوب دھڑلے کے ساتھ جھوٹ بولے جاتے ہیں. بہرحال کوئی بھی میدان ایسا نہیں ہے جہاں جھوٹ نہ بولا جاتا ہو. حکومت کا میدان ہو، سلطنت کا میدان ہو، رعایا ہو، مربی ہو، علماء ہو، مشائخ ہو، پیر ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، تاجر ہو، بادشاہ ہو، حاکم ہو، پولیس ہو، فوج ہو، سب جگہ جھوٹوں کا راج ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. ترمذی کی روایت کہ آدمی اپنی زبان سے کوئی بات نکالتا ہے، کہتا ہے، جس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا، کوئی حرج محسوس نہیں کرتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بول دیتا اپنی زبان سے، لیکن وہ اتنی خطرناک بات ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے 70 برس تک آگ میں گرتا رہتا ہے. یعنی ایک جھوٹ سے اگر آپ بلندی پر ہیں، 70 برس کی مسافت، 70 برس آگ میں گر رہا ہے آدمی اگر جھوٹ بولتا ہے. کتنی خطرناک.
چیز ہے یہ جھوٹ. سوچو ہم کتنا گناہ عظیم کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا. میرے عزیزو، جھوٹ ایک ایسی بیماری ہے اور برائی ہے جو جھوٹے آدمی کے اندر چھپی ہوئی گندگی کو ظاہر کرتی ہے. اسی طرح سے اس کے اندرونی بگاڑ اور فساد کی دلیل بھی ہوتی ہے. آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کتنے پانی کے اندر ہے. اگر ہم کو سچائی معلوم ہے، اگر میں یہاں کھڑے ہو کر کے جھوٹ بولوں اور آپ کو سچائی معلوم ہے، تو آپ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے؟ ہاں سمجھ میں آ گئی بات، حضرت کتنے پانی میں ہے کہ نہیں؟ یہ ارے یار یہ تو جھوٹا آدمی ہے، اس کو میں نے فلانی جگہ جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا، سمجھ جائیں گے. پھر اس کی کوئی بات آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو جھوٹ ایک ایسا مرض ہے جو سرطان کی طرح ایمان کو اندر سے ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے. اور جھوٹ ایک ایسا مرض ہے اور بڑا نرالا ہوتا ہے. جھوٹ کی بیماری جو ہوتی ہے، یہ جھوٹ کا جو مرض ہوتا ہے یہ بڑا نرالا ہوتا ہے. جھوٹا یہ سمجھتا ہے کہ کچھ بگڑا نہیں، حالانکہ اس کے اندر بہت کچھ بگڑ جاتا ہے اور اسے احساس تک نہیں ہوتا، بلکہ اس کے ایک جھوٹ سے معاشرے اور سماج تک، یوں سمجھیے کہ ایک جھوٹ سے آدمی سولی اور پھانسی کے پھندے تک پہنچ سکتا ہے. اتنی خطرناک بیماری ہے یہ. جھوٹ بول کر کے آدمی بے گناہوں کو قتل کروا دیتا ہے. جھوٹ بول کر کے آدمی نہ جانے کیسے کیا کروا دیتا ہے. تو بڑی خطرناک چیز ہے. معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے، فتنہ و فساد پیدا ہو جاتے ہیں. کیا کسی نے، بھرا کون؟ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر امریکہ کا توڑا نہ جانے کس نے. جھوٹ اڑا دیا گیا، مسلمانوں نے توڑا. دیکھیے ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں. یہ جھوٹ کی پاداش. کرتا کوئی ہے، بھرتا کوئی ہے. کہیں بھی بم پھٹے، مسلمانوں نے پھوڑا. کہیں بھی خون ہوا، مسلمانوں نے. جھوٹ کی راجدھانی، جھوٹ کا راج چل رہا ہے دنیا کے اندر. اور میں آپ کو بتاؤں کل کا واقعہ، میں آپ کو بتاؤں کل کا واقعہ. 7 ستمبر کو ہندوستان کی دھرتی پر وندے ماترم کا ہنگامہ ہوا اور ایک ہفتے سے وندے ماترم کا ہنگامہ چل رہا ہے. یہ وندے ماترم کیا ہے آپ بھی سمجھو ذرا. آپ کو بھی اپنے اپنے وطن واپس جانا ہے، صرف سعودی عرب ہی کے اندر نہیں رہنا. وندے ماترم کیا ہے اور اس کی ہسٹری اور اس کی تاریخ کیا ہے. وقت کم ہے لیکن پھر بھی میں اشارہ کیے دیتا ہوں. انٹرنیٹ سے میں نے یہ BBC لندن، BBC انٹرنیٹ سے، حالانکہ یہ BBC والے بھی جھوٹوں ہی کے سوداگر ہیں، ہے نا. پھر بھی کبھی کبھی کوئی بات، چلو جھوٹ ہی صحیح ہے نا، لیکن کبھی کبھی کوئی بات سچی نکل آتی ہے. میں بیٹھا ہوا تھا، مجھے لوگوں نے بتایا جھوٹ کہ وندے ماترم یہ ایک بنگال کا ایک شخص تھا جس کا نام بنکم چندر چٹرجی. سن 1880 کے اندر اس نے ایک گیت بنایا وندے ماترم، جس کے اندر اس نے ہندوستان کے باسیوں کو، ہندوستان کے رہنے والوں کو سن 1880 جب بنگلہ دیش نہیں بٹا تھا، پاکستان نہیں بٹا تھا اور کوئی دوسرا ملک نہیں بٹا، سب متحد تھے. اس وقت اس نے لوگوں کو یہ دعوت دی تھی اور لوگوں کو یہ بتلایا تھا. اس نے وندے ماترم لکھا اور اس میں یہ دعوت دی کہ یہ ہندوستان جو پورا ہے، اس کی شبیہ یا اس کی چھبی یا اس کی شکل و صورت ایک دیوی درگا کی طرح ہے. اے ہندوستان کے لوگوں، یہ تمہاری ماں ہے، دھرتی تمہاری ماں ہے، اسی کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ. وندے ماترم کا مطلب ہوتا ہے اے دھرتی ماں، میں تیرے سامنے اپنے سروں کو جھکاتا ہوں، میں تیرا سجدہ کرتا ہوں. یہ اس نے بنایا. اور اس وقت انگریزوں کا بہرحال قبضہ تھا بنگال کو. انہوں نے یہ جنرل لارڈ کرٹن نے متحدہ بنگال میں برطانوی حکومت کے خلاف جو تحریک چل رہی تھی اس کا قابو پانے کے لیے 1905 کے اندر اس کو تقسیم کر دیا تھا، بنگال کو تقسیم کر دیا تھا. بہرحال ہندوؤں سے گزارش کی گئی کہ وہ اپنے ماں کی پوجا کریں، وہ اپنے ماں کی عبادت کریں، اس کے سامنے اپنے سروں کو جھکائیں. اور ہندوستان کو درگا ماں کا درجہ دیے جانے کے سب وندے ماترم کو بہرحال مسلمانوں کا ایک عظیم طبقہ شک کی نظروں سے دیکھنے لگا. چنانچہ جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی کے جو والد تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ قومی گیت نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے موافقت نہیں دی. لیکن جو ہندوستان کے پہلے صدر تھے ڈاکٹر راجندر پرساد نے 24 جون 1950 کو کسی بحث و مباحثے کے بغیر وندے ماترم کو قومی گیت کا درجہ دیا. حالانکہ ایکٹ کے اندر، قانون اور آئین کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے کہ ہندوستانیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس گیت کو گائیں. نہ، ہندوستان کے قانون میں یہ چیز نہیں ہے. لیکن راجندر پرساد نے اپنی مرضی سے اس کو کہا کہ اس کو گایا جائے، کوئی حرج اس کے اندر نہیں. ظاہر ہے
اب اس کے بعد جناب علی وہی بنگالی ادیب اور شاعر بنکم چندر چٹرجی پھٹرجی جو بھی ہے، اللہ اسے غارت کرے، وہ تو جہنم رسید ہوا، خبیث چلا گیا، مر گیا، مردود ہے نا، وہ تو جو سزائیں فرشتے اس کو دے رہے ہوں گے وہ تو بھگت رہا ہوگا، لیکن اس کی 100 سالہ جشن 7 ستمبر کو کل 7 ستمبر کو منایا گیا۔ میں گیا تھا اپنا کپڑا لینے ایک مسئلے پر، تو وہ نیوز چل رہی تھی، اچانک میری نظر پڑی، دیکھا میں نے بہت ساری لڑکیاں ڈریس پہنے ہوئے جناب علی اسکول کا بے ہوش پڑی ہیں، تو نیوز دینے والا دے رہا تھا کہ یہاں پر ایک سبھا بٹھائی گئی تھی کہ آج جو ہے وندے ماترم پڑھا جائے گا، تقریباً 250-300 بچیاں گئی تھیں، اور آپ لوگ میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کیونکہ ٹی وی آپ ہی لوگ دیکھتے ہو، تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا۔ تو انہوں نے بتایا، اس میں بتایا کہ جناب علی ساری کی ساری تقریباً اکثر بے ہوش ہو گئی، بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ تو وہ بتا رہا ہے کہ یہاں نہ پانی کا انتظام، نہ سنڈاس کا انتظام، نہ پیشاب کا انتظام، 11 بج گئے، دھوپ آ گئی، سارے کے سارے بھوکے پیاسے بچے وندے ماترم گانے والے بے ہوش ہو گئے۔ ہم نے کہا یہ اس گیت کا پہلا ایکشن، یہ بے ہوش ہو گئے، سلامت ہے، ابھی اللہ تعالیٰ کا اتنی قہر آیا ہے، اللہ کا قہر آئے گا تو اللہ پھنسا دے گا، ہے کہ نہیں؟ چنانچہ اس کے اندر وزیر اعظم ہمارے منموہن جی جو ہیں ان کو بھی آنا تھا، اور ہماری جو بھابھی ہیں سونیا جی، ہاں بھائی وہ بھابھی ہیں، ان کو تو بھابھی کہو گے اور کیا کہو گے، ان کو بھی آنا تھا، نہ بھابھی آئیں اور نہ ہمارے منموہن جی آئے، ہے نا، کوئی بھی نہیں آیا۔ اب BJP والے لے کے وہی بھگوا کود رہے ہیں۔ میں نے انٹرنیٹ کے اوپر، میرے پاس وہ چیز ایک اور پیپر تھا، وہ انٹرنیٹ سے میں نے نکالا، اس میں مسلمانوں گجرات سے سبق لو، گیدڑ بھپکیاں آ رہی ہیں، گجرات سے سبق لو، اور اس کا سبق آپ کو میں ایک بڑی ہی بھیانک اور خطرناک خبر آج میں بتا رہا ہوں کہ میں راستے میں آ رہا تھا، مجھے ایک بھائی نے ٹیلی فون کیا، موبائل کیا اور کہا شیخ ابھی میں نیوز پہ بیٹھا ہوں، اور نیوز میں یہ ہے کہ آج جمعے کے وقت مالیگاؤں کی ایک مسجد کے اندر بم بلاسٹ ہوا ہے جس کے اندر سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے۔ آج کی تازہ خبر، اور آج بالکل راستے میں مجھے کسی نے بتایا، اور لاشیں نکالی جا رہی ہیں، ابھی تعداد 100 تک پہنچی، ابھی نہ جانے کتنی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ اس گیت کا ایکشن ہے، یہ گیت جو مجبور کہہ رہا ہے اشوک سنگھل کا بیان BBC لندن میں، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ آپ یہ سوچیے یہ جھوٹ ہے، اس جھوٹ سے فتنہ و فساد، ملک کے نظام کو، ملک کے درہم برہم کیا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں 18-20 کروڑ مسلمان اگر تلوار لے کے نکل گئے تو ان کو کیا ہمارے جسموں کے اندر پانی بہ رہا ہے؟ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تم نے 10 برس حکومت کری، ابھی BJP کی حکومت گئی، اس اشوک سنگھل اور اس کے اپنے لوگوں سے ہم نے کہا تمہارے جسم میں خون ہی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی تمہاری ان گیدڑ بھپکیوں سے مسلمان ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی ان گیدڑ بھپکیوں میں مسلمان آنے والے ہیں۔ بھلا اشوک سنگھل جی جس کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کیا کہتے ہیں، یہ گیت گایا جائے اور دھرتی کو اپنا معبود سمجھا جائے، ہمیں اپنے وطن سے پیار ہے، ہم ایک ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے، اور ہر ایک شخص کو اپنے ملک سے پیار ہونا چاہیے۔ ایک پاکستانی کو پاکستان سے پیار ہے، سعودی کو سعودیہ سے پیار ہے، امریکی کو امریکہ سے پیار ہے، ایک ہندوستانی کو ہندوستان سے پیار ہے، ایک بنگلہ دیشی کو بنگلہ دیش سے پیار ہے۔ ہر آدمی یہ فطری چیز ہے کہ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے اپنے مادری وطن کو، اپنے مادری وطن سے پیار کرتا ہے، اپنے پیدائش کی جگہ سے جو ہے جنم بھومی سے وہ پیار کرتا ہے، لیکن اس پیار کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی اس کو معبود بنا لے، اس کے سجدے کرے۔ یہ محبوب تو ہو سکتا ہے لیکن یہ معبود کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا۔ یہ اشوک سنگھل جیسے لوگ اپنی کرسیاں بچانے کے لیے 10 برس تک انہوں نے ہندوستان کے اوپر BJP کی حکومت رہی، آج یہ جوتے مار مار کر کے بھگا دیے گئے لٹیرے ڈاکو دہشت گرد، آج ان کو وندے ماترم کی سوج رہی ہے۔ کیوں؟ کرسیاں لانی ہے، رام مندر، خلاص، جتنے بھی یہ ان کے مدے تھے سب فیلڈ ہو گئے، اور ہندوستان کے باسیوں نے، ہندو ہوں کرسچن ہوں کچھ بھی ہوں، سبوں نے فیلڈ کر دیا۔ اب یہ مدعا وندے ماترم کا اٹھا کر کے مسلمانوں کو تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس اشوک سنگھل سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑائی کریں گے، مار کریں گے، لڑائی مار کاٹ یہ کسی چیز کا حل یا سمادھان نہیں ہے، بلکہ یہ تمام سب چیزیں عقل سے، ہوش سے، خرد سے سمجھی جاتی ہیں۔ تو ملک کو فتنہ و فساد کے ڈھیر پر بٹھا کر، بارود کے بٹھا کر کیا کرنا چاہو گے؟
हम इनसे पूछना चाहते हैं, तुम कहते हो धरती हमारी माँ है, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वाकई ये माँ है? अशोक संघल जी, तुम्हारे अब्बा ने जमीन से भी शादी की थी, पिताजी ने? इतनी बड़ी जमीन, तुम्हारे अब्बा, यानी तुम धरती पुत्र हो? कहां से पैदा हुए तुम? धरती के किस तरफ से निकले भाई? हैं? ये तुम्हारी माँ है, और अगर ये तुम्हारी माँ है, तुम्हारे अब्बा ने इससे शादी की थी, और इनसे कोई पूछे कि ये धरती तेरी माँ कब से होगी, तो तेरी अम्मा कहाँ गई? अगर धरती तेरी अम्मा है तो तेरी अम्मा कहाँ गई जिसके पेट से तू पैदा हुआ है? और मैं ये भी पूछना चाहूंगा इन धरती पुत्रों से कि मुझे बतलाओ कि अपनी माँ के मुंह पर, उसकी छाती पर कोई हकता और मूतता है? ये कहाँ आसमान में हकते मूतते हैं? बोलो इनका बाथरूम कहाँ बना हुआ, टॉयलेट कहाँ बना हुआ है? धरती पर नहीं बना हुआ है? कहाँ बना हुआ है? ये झूठ, धरती हमारी माँ है, झूठ। तेरी माँ गौ माता तेरी माँ है, उसे भी माँ मानता है, वो भी तेरी अम्मा, ये भी तेरी अम्मा। तेरे अब्बा ने किस किस से शादी की थी? कौन कौन तेरी अम्मा है? ये झूठ, इस दौर का सबसे बड़ा झूठ ये, इस दौर का सबसे बड़ा झूठ ये। और मैं पूछना चाहूंगा कि अगर कोई अपनी माँ के मुंह पर, उसकी छाती पर हगे और मूते तो दुनिया उसे क्या कहेगी? उसे सपुत्र कहेगी, उसे अच्छा कहेगी? तुम तो इसी धरती पर हगते भी हो, मूतते हो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो, खोदते हो, जोतते हो, सब कुछ इसी धरती के सीने पर करते हो और कहते हो ये हमारी अम्मा है। एक हिंदू एक शायर, दीवाना पागल शायर क्या होता है? माजरत के साथ शेख अब्दुल अहद भी शायर हैं, है ना? हर शायर बुरा नहीं होता, लेकिन शायर अक्सर गंदे और बुरे होते हैं, पागल होते हैं, मजनू होते हैं। ये शायर ने एक गीत बना दिया, वो गीत धर्म हो गया। अरे भाई, तुम मानो, तुम हर हरकत करने वाली चीजों को अपना माबूद समझते हो। गाय, बैल, बछड़े, दरख्त, पेड़, पौधे, सब कुछ तुम्हारे माबूद, तुम्हारे खुदा, तुम्हारे ईश्वर हैं। लेकिन मुसलमान इतना गिरा हुआ नहीं है। मुसलमान जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर देता है। मुसलमान अपने अल्लाह से मोहब्बत करता है जो इस जमीन का मालिक है, जो आसमान का मालिक है। मुसलमान गद्दार नहीं होता, मुसलमान गद्दार नहीं होता। मुसलमान अगर अपने वतन से मोहब्बत करता है तो खून की आखिरी कतरे भी अपने वतन के लिए बहाना गवारा करता है। और किसी शायर मुनव्वर राना ने बड़ा अच्छा शेर हैदराबाद के एक मुशायरे में उसने बतलाया और मैंने सुना। उसने क्या कहा? चलो मिल करके वतन पर जान देते हैं, चलो मिलकर हम चलो मिलजुल कर वतन पर, चलो मिलजुल कर हम वतन पर जान देते हैं। बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना, बहुत आसान है कमरे में वंदे मातरम कहना। शराब की बोतलें पकड़ाकर चर्सियों को, गंजों को और पीने वाले को और जितने भी गुंडे बदमाशों को शराब पिला करके आगे बढ़ा देना। और अशोक संघल आज भी जिंदा हैं, वाडवानी आज भी जिंदा हैं, कमरे में बैठकर वंदे मातरम कर रहे हैं। आओ सरहद पे आओ, तब देखते हैं तुम्हारे जिस्म के अंदर खून बहता है या पानी बहता है, खून बहता है कि पानी बहता है। कमरे में बैठकर वंदे मातरम कहना बहुत आसान है। मुल्क के ऊपर जब जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह तो हर एक अपने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पे पहुंचेगा। हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है, जरूर है, प्यार है, जरूर है, लेकिन हम उसे खुदा नहीं समझते। हम उसे खुदा और मोहब्बत के भी अंदाज अलग अलग होते हैं। आदमी को अपने माँ से मोहब्बत होती कि नहीं होती? बेटी से भी होती है, बीवी से भी होती है, लेकिन क्या मोहब्बत का ये मतलब है? हो सकता है अशोक संघल जी करते हो कि बीवी के साथ मोहब्बत में जो आदमी अपनी पत्नी के साथ करता है वो अपनी मोहब्बत में अपनी माँ के साथ भी वही करेगा। बोलो, हो सकता इनके यहाँ होता हो भाई? ये इनका क्या? ये तो शर्मगाहों के पुजारी, ज़िक्र के पुजारी, अज़्वे तनासुल की पूजा करने वाले, इनको क्या है? चूंटे, बिल्ली, कुत्ते सब कुछ को माबूद बनाना शुरू कर दिया इन्होंने। मुसलमान का एक माबूद है, मुसलमान का सर सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ा वजल के सामने झुकता है। किसी ऐरू गैरू किसी के सामने, बड़े से बड़ा हो, नबी हो, रसूल हो, वली हो, पीर हो, शहीद हो, अरे ये बदबातिन मुसलमान हैं जो दरगाहों और चौखटों पर जाकर अपने पेशानियों को दागदार करते हैं। लेकिन हकीकी मोहिद परस्त जो मोमिन होता है अल्लाह की चौखट के अलावा किसी की चौखट पर कभी साई नहीं करता है। हम इनको मुसलमान ही नहीं समझते, ये बदबातिन जाहिल हैं लोग,
جو غیروں کی چوکھٹوں پر جا کر اسلام کو بھی بدنام کرتے ہیں، ایمان کو بھی بدنام کرتے ہیں، ان سے کہلوا لو دھرتی کی پوجا کر لیں گے، یہ اس کو سجدے کر لیں گے۔ جو مردوں کو سجدے کر سکتا ہے وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن ہم جیسے فقیروں سے یہ نہیں ہو سکتا بھائی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ محبت کے انداز ہر ایک سے الگ الگ ہوتے ہیں۔ آدمی بیٹی سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، بیوی سے محبت کا انداز الگ ہوتا ہے، ماں سے محبت کے انداز الگ ہوتے ہیں۔ ہمارے اشوک سنگھل جی کچھ زیادہ ہی جوش میں آ گئے، ہوش کھو بیٹھے اور کہتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہمارے رگوں میں پانی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، خون ہی بہ رہا ہے، ہم کو تم کیا ابھار رہے ہو؟ مسلمانوں کو ابھار رہے ہیں، آؤ لڑتے ہیں۔ ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ہتھیار دعا ہے۔ مومن کا ہتھیار کیا ہے؟ ہم تو ہاتھ اٹھائیں گے تمہاری مٹی پلید ہو جائے گی۔ تم نے دیکھا نہیں ماسٹر پلان بنانے والے بے جی پی کا حشر کہ اس کے حقیقی خون نے ہی اپنے خون کا خون کر دیا۔ حقیقی خون نے ہی ابتدائے عشق ہے، روتا ہے کیا؟ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ نرسمہا راؤ مر گیا، کتوں نے اس کی لاشوں کو نوچا ہے۔ میڈیا نے واضح کیا کہ نہیں کیا؟ ہاں؟ یہ ماجد پرمود مہاجن یہ بھی گیا، ابھی اور کچھ ہیں۔ یہ ان سے کہو ہم تمہیں سونگھنے بھی نہیں آئیں گے، چھونے بھی نہیں، ہمیں کیا ضرورت؟ ہم پوتر لوگ ہیں، پاک صاف لوگ ہیں۔ ہم تمہیں مارنے کی، تم کو جو خود مرا ہو اس کو مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے نجس اور ناپاک کو ہم چھوتے بھی نہیں، اس کے لیے ہمارا اللہ ہی کافی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہی مسلمانوں کا وہی مالک و مولا۔ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، کچھ دن اور انتظار کرو، گھبراؤ مت۔ دنیا ہی میں تمہیں اللہ جہنم دے گا، اور مرنے کے بعد جو تمہاری درگت بنے گی، اس دھرتی ماں بھی تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار۔ سمندروں میں پھینکے جاؤ گے، نہروں، ندی نالوں میں، کوہڑوں میں جا کے جوہڑوں میں تمہاری راکھ پھینکی جائے گی۔ اور مسلمان جس زمین سے پیار کرتا ہے، مرنے کے بعد بھی اسی زمین کی گود میں آرام سے سو جاتا ہے۔ بھلے زندگی میں اس کے نام کی 1 انچ بھی نہ رہی ہو زمین، ایک بالشت بھی نہ رہی ہو، کرائے کے مکان میں رہتا ہو، جھوپڑی میں رہتا ہو، زندگی اس نے فٹ پاتھوں پر گزاری ہو، لیکن مرنے کے بعد وہ تقریباً 3-4 میٹر زمین کا اکیلا مالک ہو جاتا ہے۔ اور یہ ماں، یہ دھرتی، یہ زمین اپنی گود میں، جیسے ایک بچے کو ایک ماں اپنے گود میں لے لیتی ہے، سلا دیتی ہے، ایسے ہی اسی دھرتی پر، اسی زمین کی گود میں وہ سو جاتا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ تم کہیں ہمالیہ کے پروتوں پر پھینکے جاؤ گے، تو کہیں سمندر کے نہروں میں چلے جاؤ گے۔ تم کون سے زمین کے مالک ہو؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ لڑائی اور جھگڑے کرنے کی ضرورت ہے، نہ فتن و فساد کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہر ایک کے جذبات کا اور دھرم کا احترام کرتے ہوئے، اکرام کرتے ہوئے ہمارے اسلام نے سکھلایا تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ تم کیوں پریشان ہو رہے ہو اتنے زیادہ؟ بڑھاپے میں سٹھیا گیا ہے یہ، اور اب اس کو چونٹی کو بھی موت آتی ہے تو اس کے پر اگاتے ہیں، اور گیدڑ کو موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ ایسے ہی یہ سٹھیا گیا ہے۔ اس کا دماغ حکومت کو چاہیے کہ اس کی زبان کے اوپر چترتون لگا دے، ٹیپ لگا دے کہ چپ بیٹھ ذلیل آدمی، اب نہ تیری حکومت ہے نہ تیری کرسی ہے، کرسی لینے کے لیے پھر کیوں لڑ رہا ہے؟ تو یہ، اور دنیا جان چکی ہے کہ یہ کرسیاں ان کا دھرم ہیں، کرسیاں ان کا دھرم ہیں، یہ ناستک ادھرم لوگ ہیں، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، کسی کو بھی نہیں مانتے، ان کی کرسیاں سب خدا ہیں، ان کرسیوں کے پجاری لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے بہرحال خیر چھوڑو، یہ ضمناً ایک بات آئی تھی موضوع کے متعلق، بہت سارے مسلمان بیچارے کہتے ہیں یہ وندے ماترم کا مسئلہ کیا ہے، وندے ماترم کا مسئلہ کیا؟ ارے سنو، ڈٹ جاؤ، تم وندے ماترم کرو، تم جائے گا گائے کا مونت پیو، پیشاب پیو، جا کے لنگ پوجا کرو، مسلمانوں سے اس کی توقع۔ ہاں، اور سنو، بعض اخباروں میں یہ آیا کہ مسلمانوں نے مدرسے میں جانے کے لیے اسکولوں میں بچوں کو روک لیا۔ مت روکو، اپنے مسلمانوں بچوں کو ان کے سینوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کرواؤ، ان کے سینوں کو مکہ اور مدینہ بناؤ، ان کے سینوں کے اندر اللہ کی محبت، توحید کی محبت پیدا کرو۔ وہ خود جائے گا ماسٹر کے سامنے کھڑا ہو کے کہنا میں نہیں پڑھوں گا، یہ ہمارے دھرم کے خلاف ہے، یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کے خلاف۔ بھائی یہاں تو ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، ہم تو تم سے نہیں کہتے تم مسجد کے اندر آؤ، زبردستی کرتے ہیں تو تم ہمیں کیوں مجبور کرتے ہو کہ ایک پاگل دیوانہ شاعر، اس کی گیت کے اوپر ہم اس کو گیت پڑھیں؟ ارے علامہ اقبال، اللہ تعالیٰ انہیں ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں، اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ کیا علامہ اقبال کی یہ نظم سارے جہاں سے اچھا
ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. کیا یہ نظم پسند نہیں آتی؟ کیوں؟ اس لیے ایک مسلمان نے لکھی. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے، جب کارواں ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. اللہ، کتنا پیارا علامہ اقبال نے نقشہ کھینچا ہے ہندوستان کا. اور جب پہلا شخص سیٹلائٹ پہ چاند کے اوپر گیا ہے ہندوستان کا، اس وقت مسز اندرا گاندھی زندہ تھی. اس وقت اندرا گاندھی دیکھ رہی تھی. اندرا گاندھی نے اس سے پوچھا کہ تمہیں ہمارا ہندوستان کیسا لگتا ہے؟ اس کے زبان کے اوپر جو برجستہ شعر آیا ہے، وندے ماترم جنگڑ من ادھنائک جے نہیں آیا، اس کے زبان پہ آیا ہے علامہ اقبال کا شعر، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا. ہے کہ نہیں؟ کیوں ایک مسلمان سے اتنی دشمنی ہے؟ تو یہ زمین بھی چھوڑ دو، یہ زمین بھی مسلمان ہے. ارے جو پانی پیتے ہو یہ بھی مسلمان ہے، مت پیو پانی. جس آسمان کی چھت کے نیچے رہتے یہ بھی مسلمان ہے. سب مسلمان ہیں، چرند پرند سب مسلمان ہیں. ہندوستان میں جھارکھنڈ کے اندر وہاں کیا کہتے ہیں، ابھی کچھ دنوں پہلے جھارکھنڈ میں ایک کانفرنس تھی، وہاں گیا، وہ آئے انٹرویو لینے اخبار والے کہ آپ اس کانفرنس سے کیا میسج دینا چاہتے ہیں لوگوں کو. ہم نے کہا میرا ایک سب سے پہلا میسج یہ ہے کہ میں اپنے ہندوستان کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ زمین، یہ دھرتی، یہ آکاش، یہ چندرما، یہ ہوا، یہ آگ، یہ پانی، سب کچھ مسلمان ہیں. تو اے لوگوں تم مسلمان کیوں نہیں ہو؟ میرا یہی میسج ہے. واللہ اخبار میں آیا، اخبار میں یہ خبریں آئیں، واویلا ہو گیا، اخبار میں یہ باتیں. الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس سچی دعوت کو، اس سچے پیغام کو بغیر لاکھ لپیٹ کیے ہوئے اپنے ہم وطن دوستوں کو، اپنے ہم وطنوں تک پہنچائیں. ارے یہ کانٹے ہم نے بوئے ہیں، یہ کانٹے ہم نے بوئے ہیں. 100 برس ہم نے حکومت کی ہندوستان پر. کیا دیا ہمیں ان حکومتوں نے؟ کیا دیا؟ بابری یہ جامع مسجد، قطب مینار، خواجہ غریب النواز کا درگاہ، مزار، قبریں، یہی دیا. اور کیا دیا؟ ارے ہم کسی کے دھرموں کے اوپر اگر ہم اٹیک کرتے تو آج ہندوستان میں کوئی ہندو باقی، سارے مسلمان ہو جاتے. لیکن نہیں، بھلے یہ گندے شندے رنگ رگیلے بادشاہ تھے، لیکن کچھ بھی تھے، تھوڑا بہت اسلام کی غیرت تھی. انہوں نے سب کی عزت کی، سب کا اس کو مقام دیا، اور سب کے ساتھ یہ رہتے مرتے تھے. آج چند دنوں کے لیے چوروں کو بھگانے کے لیے پڑوسیوں سے مدد لی ہم نے، تو پڑوسی ہی ہمارے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. انگریز بھاگ گئے اور وہی قبضہ کر کے بیٹھ گئے. جو ہمارا تھا وہ ہم سے بھی لے لیا. خیر، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ وہ دن لائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر دوبارہ عطا فرمائے. ہم تو اس کے ذرے ذرے پر ہمارے اسلاف کے خون کے دھبے ہیں، وہاں مسجدیں ہیں، وہاں ہماری قبریں ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہماری بہن، ہمارے بھائی سب ہیں. ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، اس لیے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہندوستان ہمارا نہیں، بہت سارے مسلمان کہتے ہیں ہندوستان ہم نے کہا بھائی کیوں نہیں ہے تیرا؟ کیوں نہیں ہے تیرا بھائی؟ کس کا؟ ہندوؤں کا. نہ غلط ہے. ہر ملک ماست کی ملک خدا ماست. بہرحال میں سیاست کا آدمی نہیں ہوں، نہ میں سیاسی پیمانے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ اس دور کا زندہ جاوید جھوٹ ہے. اس دور کا زندہ جاوید جھوٹ ہے جو سیاسی پیمانے پر، حکومتی سطح پر لوگوں کے سامنے بولا گیا. اس جھوٹ کی اور کئی شکلیں اور صورتیں، اس جھوٹ کی کئی اور شکلیں اور صورتیں. مثال کے طور پر بلا کسی تحقیق کے اور بلا کسی تصدیق کیے ہوئے باتوں کو بیان کرنا. جیسے بہت سارے لوگ ہیں، جی ہم نے یہ واقعہ سنا ہے، جی ہم نے یہ بات سنی. ہم نے کہا کہاں سے سنی؟ کیا دلیل ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ بس جی ہم نے سنی ہے، فلاں حضرت نے بیان فرمائی، فلاں نے فرمایا. نہیں، ہر کفا بالمرء کذبا ان يحدث بما سمع بكل ما يحدث بكل ما يسمع يحدث او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرے. ہے کہ نہیں؟ تو یہ گویا کہ یہ میڈیا والے سب سے بڑے جھوٹے ہیں. ہاں، اس کی نوکری بھی جھوٹوں کی ہوتی ہے. اللہ محفوظ رکھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا مومنوں کو حکم دے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اے ایمان والو، تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر خبر لے کر آئے، اس کی تحقیق کرو. کیوں؟ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہو اور نادانی میں تم کوئی ایکشن لے لو، کوئی مطلب اقدام کرو، پھر بعد میں تمہیں شرمندگی، ارے یار میں نے تو ناحق اس کو ستا دیا.
खामखा गलत बात निकली है कि नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, कौवा कान लिए जा रहा है, कौवे के पीछे उस आदमी कौवे के पीछे मत दौड़ो, अपना अपना कान देखो, हमारा कान सलामत है कि नहीं सलामत है। समझ आई कि नहीं है? हाँ, ये छोटी सी बात है। इसी तरह से झूठ की एक शक्ल ये भी है कि जैसा कि आपको कहीं अपने बच्चे को दाखिला दिलाना है, आपको किसी कंपनी के अंदर नौकरी करनी है, कोई हॉस्पिटल, कई मुख्तलिफ सरकारी गैर सरकारी कंपनियां हैं, नौकरियां हासिल करने के लिए झूठ की एक शक्ल ये भी होती है कि वहाँ शर्त यह है कि आप सर्टिफिकेट लेके आए अपने सेहत और तंदुरुस्ती की। हम हैं बीमार, हम हैं कैंसर के मरीज, हम हैं टीबी के मरीज, हम हैं मुख्तलिफ बीमार, लेकिन चूंकि हमें वो नौकरी हासिल करनी, हमने डॉक्टर को 150, 2000, 5, 10,000, 20,000, 50,000 दिए, हमने सर्टिफिकेट ले लिया, स्कूल में अपने बच्चे को दाखिला देना, एड्स का मरीज है, कैंसर का मरीज है, टीबी का मरीज है, आंखों का मरीज है, कान का मरीज है, हमने घुसेड़ दिया झूठी सर्टिफिकेट बनाकर। ये भी झूठ है। हाँ, इसी तरह कंपनी से छुट्टी लेनी है, कंपनी के अंदर आपको एक क्या कहते हैं घर जाना है, आपको नहीं मिला, आपने बीमारी की सर्टिफिकेट लगवा दी, डॉक्टर को कहे सुन करके कि हमें 10 दिन की छुट्टी लगा दो, 10 दिन मैं आराम करना चाहता हूँ, हालांकि आप अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं। तो झूठी बीमारी की सर्टिफिकेट लेना ये भी झूठ है। इसी तरह झूठे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाना, तौसीए तज़किये, झूठे तौर पर हम जानते हैं कि आदमी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसकी शहादत दे रहे हैं। और ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट का मसला ये ज़्यादातर हमारे उलमा बिरादरान से ताल्लुक़ रखता है, तलबा से ताल्लुक़ रखता है, और जो अहले दीन मतीन, जो अहले इल्म है, जो दीन मतीन के हामिलीन हैं, ये उनमें लत दिखाई देते हैं। जानते हैं कि ये आदमी गलत है, ये आदमी चोर है, ये चंदा करता है, खुद खाता है, मालूम है, उसके बावजूद भी चूंकि हमारे ख़ानदान का है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा भतीजा है, हमारे नाराज़ हो जाएगा अगर तौसिया नहीं देंगे, तज़किया नहीं देंगे, तो लोग बाइकाट कर देते हैं जनाब अली, इस डर से कि देख लेंगे तुझे भी, आज तेरे हाथ में कलम है, तेरा तौसिया, तेरी साइन चलती है, तो तू मुझे तज़किया नहीं दे रहा है, तौसिया नहीं दे रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दे रहा। ये भी झूठ है, ये भी हराम है। इसी तरह से जनाब अली झूठी हाज़िरी लगाना, और इसके अंदर हमारे असातिज़ा लोग, ऑफिसरान जो हैं, असातिज़ा हैं, मुदर्रिसीन हैं, मुलाजिमीन हैं, कंपनी के मुलाजिम हैं, मदरसों के मुलाजिम हैं, इनके मुलाजिम हैं, उनके मुलाजिम, बॉस ने बाकायदे हाज़िरी के लिए पेपर रखे हैं। आप गए 9 बजे, आपने 8 बजे हाज़िरी है, तो आप लिखेंगे 8 बजे मैं आया, क्योंकि मुदीर नहीं है, डायरेक्टर नहीं है, बॉस नहीं है, 8 लोग कौन देख रहा है? अरे मियाँ कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है ना। करते हो कि नहीं करते हो? बोलो, करते हो? झूठ नहीं बोलना। हाँ, हराम है। किससे डरते हो? अल्लाह से डरो। इन बंदों से क्या डरना? ये तो खुद मिस्कीन है, ये भी फकीर है, इसलिए झूठ ना बोलो। और अगर झूठ से बचना है तो टाइम पे जाओ। इसके अंदर हमारे ज्यादातर तलबा, मुलाजिमीन, ऑफिसरान ये सब शरीक होते हैं। इसी तरह मन घड़त एक्सीडेंट बनवा करके झूठी छुट्टी लिखवाना, या वहां से टेलीग्राम बनाना, नहीं छुट्टी दे रहा है कफील, टेलीग्राम भेज दो, क्या मैं तेरी अम्मा मर गई। झूठ है, अम्मा सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, इजराइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया गया, मर गए हैं। हराम है, ये भी झूठ है कि नहीं झूठ है? बोलो। आप कहते हैं जी हमें अपना काम निकालने के लिए झूठ बोले बगैर चारा नहीं। अल्लाह के बंदो, अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर डालेगा। उसे बोलो मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच्ची बात ये है, ये। लेकिन ऐसा भी लोग करते हैं, कितनों को मार डालते हैं, अज्जा, अकारिब, नानी, परनानी, दादी, सबको मार मार करके अपना छुट्टियां लिखवाते हैं। इसी तरह से जनाब अली रिफाही इदारों के नाम पर जमीयतें बनाना, मरकज़ बनाना, सेंटर्स बनाना, और मस्जिद के नाम पर, इसी तरह मदरसों के नाम पर, इसी तरह इफ्तार साइन के नाम पर, रोज़ेदारों को रोज़ा खुलवाने के नाम पर, यतीम खानों के नाम पर कुएँ खुदवाने, नल लगवाने, दुआत, मुबल्लिगीन, ये वो, मसाजिद बनवाने, और इन तमाम सब नामों पर खूब चंदे किए जाते हैं और खूब फाइलें मदरसे जेबों में होते हैं, ज़मीन पर उनका कोई वजूद उस मरकज़ का नहीं होता, जेब में होता है। हाँ, एक शख्स 10 मरकज़ सेंटर चला रहा होता, सब जेबों में, दुआत की लिस्ट जेबों में, कोई दाई वही नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, कोई नल, 1-2 नल कहीं किसी और का महल्ले। अब गांव है, गांव में 10 नल होते हैं, 10 नलों की फोटो खींच करके लाके दिखा दिया, लीजिए साहब ये देखिए हमने ये नल लगवाई, ये हमने लगवाया। एक जगह कहीं इफ्तार का कैंप लगा दिया, पूरा बोर्ड लगा दिया, वीडियोग्राफी कर ली, आगे यहाँ बता दिया कि आपने जो 25,000 रियाल भेजे थे, ये देखिए हमने जनाब अली इफ्तार करवा दिया। झूठ। और इसके अंदर हमारे बिलखुसूस सब नहीं, इल्ला मन रहमल्लाह, लोग मुलव्विस हैं। हमारे अपने डिपार्टमेंट इसके अंदर मुलव्विस है ना। आप समझ गए होंगे हमारा अपना डिपार्टमेंट कौन सा है। मस्जिद नहीं है, मीनारे बनवाए और मस्जिद का पूरा खाता खोल कर रख दिया, 5 लाख, 2 लाख दिया, 5 लाख के ऊपर साइन करवा के 3 लाख जेब में, जाओ पूरी मस्जिद हमारी आपके नाम से तैयार है।
حرام، یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے جناب علی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب علیم، کہ جو لوگ اپنے کرتوتوں پر خوش ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف کی جائے، آپ انہیں عذاب سے چھٹکارے میں نہ سمجھیں کہ وہ چھٹکارا پا گئے عذاب سے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں درخواست یہ ہے کہ اس طرح کے جھوٹوں سے پرہیز کیا جائے۔ عدالت ہو، کورٹ ہو، کچہری ہو، جہاں عدل ملتا تھا، انصاف ملتا تھا، سچائیوں کی جیت ہوتی تھی، آج سچائیاں، عدالتیں شرموں سے گیلریوں میں چھپی بیٹھی ہیں اور جھوٹ کی راجشاہی چل رہی ہے۔ جھوٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں، جھوٹ کے اوپر گواہیاں دی جا رہی ہیں، جھوٹ کے اوپر وکیل، یہ وکالت کی نوکریاں لینے والے یہ وکیل، یہ سارے کے سارے جھوٹ 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 کے اوپر، الا من رحم اللہ، الا ایک ہی بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، کی بتوں کی گندگیوں سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو، یعنی شرک سے بھی بچو اور جھوٹی بات سے بھی بچو۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ آپ میں کوئی بتائے، 1 ریال انعام دوں گا، ایک ہی آدمی اٹھائے ہاتھ، 1 ریال انعام ہے جو یہ بتائے اس کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ جی ماشاء اللہ، آ جائیے، آ جاؤ آ جاؤ، 1 ریال لے لو گے، نقد انعام ہے نہیں، یہ 1 ریال بھی بہت قیمتی ہے، یوں کہو مبارک۔ شرک کائنات کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس کو کبھی میں پہلے بتا دے رہا ہوں کہ یہ کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں یہ برکتی پیسہ ہے۔ میرے پاس ایک ویڈیو کیسٹ ہے آندھرا کی یا تمل ناڈو کی، باقاعدے 54-58 جمع کر کے پیر بیٹھا ہوا ہے اور 10-10 روپے میں گٹیاں بیچ رہا ہے۔ کیا یہ 54-58 ایسا اٹھاتا ہے، دیتا ہے اور 10-10 روپے دو، 10 روپے دو، یہ لے کے جاؤ، چاہے 4 آنے پاؤ چاہے 8 آنے پاؤ۔ کیوں؟ یہ برکتی پیسہ ہے، اسے تجوری میں رکھ دو گے تو 100 کے 1000 ہو جائیں گے، 1000 کے لاکھ ہو جائیں گے۔ اسے گندم میں ڈال دو گے تو گندم کا ڈھیرا بھر جائے گا۔ اس جہاں بھی رکھو گے برکتی برکت۔ یہ پیسہ وہ نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ پہلے بتا دے رہا ہوں۔ ہاں، یہ پیسہ وہ نہیں ہے، اس لیے اس کی کچھ کھا پی لینا، پیپسی نہیں پینا بس، یہ پہلے منع کر دے رہا ہوں۔ ہاں، آپ لوگ تھوڑا ریلیکس ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر اس حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں بڑے گناہ کی طرف، بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے نبی بتائیے۔ آپ نے فرمایا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اس کے بعد وحقوق الوالدین، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنا، اور اس کے بعد جلسا وکان متکئا، اللہ کے نبی بیٹھے تھے ٹیک لگا کر کے اور یہ بات بیان فرما رہے تھے، راوی کہتے ہیں اس کے بعد آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ بیٹھ گئے۔ الا وقول الزور، اور فرمانے کے دیکھنا جھوٹی بات سے بچنا۔ فما زال یکررها حتى قلنا لیتہ سکت، اور بار بار اللہ کے نبی جھوٹی بات سے بچنا۔ صحابہ کہتے ہیں اس قدر آپ نے اس کو دہرایا کہ ہم کہنے سوچنے لگے اے کاش اللہ کے نبی خاموش ہو جاتے، چپ ہو جاتے۔ تو اتنی بڑی اور اتنی خطرناک بات یہ ہے۔ اور میرے عزیزو اسی طرح سے آگے پیچھے القاب اور آداب لگانا۔ فخر المحدثین زبدۃ المعاصر الحاج المولوی القاری الحافظ الفلانی، پروفیسر اور ڈاکٹر اور انجینئر ہے بھی نہیں، جھوٹ بھی ہے۔ یہ بھی چند طب کی کتابیں پڑھ لی، چند نسخے جان گئے، ہے نا، کوڑے کرکٹ کے وکیل وہ بن گئے، طبیب بن گئے، اب آگے لکھے ڈاکٹر، طبیب، حکیم فلاں، ہے کہ نہیں؟ مولویوں جیسی شکل بنا لی، 2-4 چلے پلے لگا لیے، خطرے شماغ پہن لیے، داڑھی بڑھا لی، توپ پہن لیا، اب اپنے آپ کو شیخ کہلواتے پھر رہے، علم سے تعلق ہی نہیں، علماء کی صفوں میں بیٹھ کر کے علماء کی توہین کر رہے، علماء بیچارے چپ چاپ منہ لپیٹے پڑے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، چند تقریریں کرنا شروع کر دی، چند لچھے دار گرم باتیں آ گئیں، علامہ صاحب ہو گئے صاحب، ہے کہ نہیں؟ چند قصے کہانیاں آ گئی، جناب بہت بڑے عالم ہو گئی،
علماء بیچارے نیچے پاپوش میں بیٹھے ہیں، وہ جناب علی اسٹیجوں کی زینت بنے ہوئی ہیں. ہاں یہ بھی جھوٹ ہے. میں ایک جگہ گیا، میرے ساتھ ایک صاحب تھے، نام نہیں لوں گا، بامبے کے اندر. تو ان کا اعلان ہونے لگا کہ اب آپ کے سامنے حضرت مولانا فلانے صاحب تک آئے. میں نے ان سے کہا تم عالم ہو؟ اب شیخ میں عالم نہیں. بولا جا کے تقریر کرنے سے پہلے یہ کہنا کہ میرے نام کے آگے مولانا شیخ علامہ مت لگانا. جا کے وہاں لوگوں سے کہو میں عالم نہیں ہوں، بلکہ میں تھوڑی بہت تقریر وقریر کر لیتا ہوں، نصیحت کر لیتا ہوں بس. کیوں نہ میں حافظ، بعض لوگ حافظ بھی نہیں ہوتے لیکن لوگ ایک دوسرے کو حافظ جی کہتے ہیں. ہر داڑھی والے کو یا تو ملا جی کہیں گے یا تو مولانا صاحب کہیں گے. نہیں بھائی، یہ ایک ڈگری ہے، یہ ایک مقام ہے، ایک منصب ہے، ایک مرتبہ ہے. اس مقام اور منصب جو مدرسوں سے ڈگری ہولڈر لوگ، ان کو عالم آپ کہیں، جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، چند کتابیں پڑھ کر کے علامہ صاحب بن گئے اور جناب حکیم بن گئے، ڈاکٹر بن گئے. بعض تو ٹیچر ہوتے ہیں، ٹیچر، لیکن ان کو اگر ماسٹر صاحب کہہ دو تو ناراض ہو جاتے ہیں. ان کو پروفیسر صاحب کہیے تب وہ خوش ہوتے ہیں. پروفیسر صاحب کو خوش. یہ جو پولیس والے ہوتے ہیں نا، پولیس والے، ان کو آپ جندی، کوئی پولیس والا کہہ دو، پولیس کہہ دو یا شرطہ کہہ دو، اتنی عزت نہیں کریں گے. عسکری خوش اونچا پوسٹ ہے عسکری کا. تو یہ سب جھوٹ ہے. یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. اسی طرح مبالغہ آرائی کرنا. ہمارے شیخ آسمانوں کے اوپر اڑ رہے ہیں، وہ دیکھیے پانیوں اوپر چل رہے ہیں، وہ دیکھیے ایسے تھے کہ نگاہیں اٹھتی تھیں تو جو ہے ہرے بھرے درخت جل جاتے تھے. نظر اٹھی تو جناب علی یہ ہو گئی. اللہ کے نبی لا تطرونی کما اطرت النصارى، خود اپنے بارے میں سید العرب والعجم ہیں، تمام کائنات کے سردار ہیں، اللہ کے بعد ان کا مقام ہے، لیکن کیا فرما رہے ہیں اپنی امت کو؟ لا تطرونی کما اطرت النصارى. جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے مقام کو بلند کیا، مبالغہ کیا، میری شان میں ایسا غلو نہ کریو، نہ کرنا، بلکہ مجھے کیا کہو، انی عبداللہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، بس یہی. تو جب اللہ کے حبیب پسند نہیں کر رہے ہیں تو یہ اللہ کے حبیب کے جو ورثہ ہیں، ورثۃ الانبیاء جو ہیں، ان کو بھی یہ تمام سب چیزیں شوبھا اور زیب نہیں دیتی ہیں. انہیں بھی منع کرنا چاہیے کہ بھائی یہ سب مت لگاؤ، یہ سب نہ کتابوں کے اندر، نہ تحریروں کے اندر، نہ تقریروں کے اندر. اللہ کے اسی طرح سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، باتیں بہت ہیں اور میرا ٹائم بھی ہونے کو آ رہا ہے. کاروبار میں جھوٹ بولنا، دغا دینا، فریب کرنا، ہاں، کالی مرچ کے اندر پپیے کی بیج ملانا، مرچوں کے اندر اینٹ پیس کر کے ڈالنا، ہے کہ نہیں؟ اس طرح کی ملاوٹیں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. اور اس موضوع کے اوپر کافی باتیں ہیں، بہرحال یہ اشارے ہیں. تو ہر چیز کی ڈپلیکیٹ کرنا اور یہ ڈپلیکیٹ کر کے جناب علی مارکیٹ کو ڈاؤن کر دینا، ہے نا، یہ تمام سب چیزیں جھوٹ ہیں اور حرام. اسی طرح اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے، اپنی تقریروں کو جو ہے لوگوں کے دلوں کے اندر بٹھانے کے لیے جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے، جھوٹ بولنا، اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو ہوا نہیں وہ بھی اپنی طرف منسوب کرنا. میں نے یہ کہا، میں نے یہ کیا، میں نے فلانا مناظرہ کیا، میں فلاں. حرام ہے یہ سب. جھوٹ بول کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنا، جیسے کہ آج کل یہ کام ہمارے علماء حضرات بڑی خوبی کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، ہے نا، بڑی خوب. توحید کو شرک اور شرک کو توحید ثابت کر رہے ہیں. جو جھوٹا ہے اس کو صحیح اور جو صحیح ہے اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں. جو حق ہے اس کو باطل اور جو باطل ہے اس کو صحیح کر کے دنیا کے سامنے جناب علی ممبروں کے اوپر چیخ کر کے تقریریں کر کے امت کو گمراہ کر رہے ہیں. انہیں قال اللہ قال رسول بھاتا ہی نہیں ہے، ان کے دل کو لگتا ہی نہیں ہے، جیسے ان کو الرجک ہوتی ہے. جہاں قال اللہ قال رسول سنا وہیں جناب علی ان کا پارا گرم ہو جاتا ہے، چڑ جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. اسی طرح جھوٹے فتوے یہود و نصارہ کی خوب تردید کریں گے. تحریف نہیں کرو، تحریف حرام ہے. یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ مت چلو. یہود و نصارہ غلط ہے، ٹھیک ہے، غلط ہیں، سب ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ نے جو دین میں تحریفات کی ہیں، خرد برد کی ہیں، شرک کو اسلام اور اسلام کو شرک ثابت کیا ہے. اب آپ نے دیکھا بامبے کے اندر، وہ دیکھیے سمندر کا پانی میٹھا ہو گیا ہے. یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے. اور سارے مولوی، اور معذرت کے ساتھ اللہ کی قسم، یہ جتنے مقلدین ہیں نا، اللہ ان کی عقل اور خرد اللہ سب چھین لیتا ہے. سارے مولوی داڑیاں ماشاءاللہ، ٹوپیاں. حضرت مخدوم اشرف مخدوم صاحب کی کرامت ہے یہ. ہم نے کہا اتنے دن ہو گیا مرے ہوئے، آج تک ان کی کرامت نہیں آئی. سیلاب آیا جبھی کرامت سیلابوں کے ساتھ آ گئی ان کی. اور حاجی علی تو سمندر میں مرا پڑا ہوا ہے،
اس کا تو پورا بحر عرب میٹھا ہو جانا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، ہندوؤں نے کہا بیٹا تم لوگوں نے ہی ہمیں یہ سب سکھلایا ہے، پیترے بازیاں۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہوا، دوسرے دن مورتیاں دودھ پینے لگی۔ ہم نے کہا غضب ہو گیا، بچے ویسے بھی بغیر دودھ کے مر رہے تھے بھوکے پیاسے، اگر ان دیوی دیوتاؤں نے پینا شروع کیا پھر کیا ہوگا ہمارے بچوں کا آج؟ یہ کیسے معبود ہیں اتنے بھوکے جو بچوں کی بھی خوراک نکلتے جا رہے ہیں، لوگوں کی جیبیں نکل لیا انہوں نے، اب نہ جانے بچوں کے اوپر ڈانکے ڈال دیں۔ رام دیو نے بڑی اچھی بات کی۔ رام دیو جانتے ہو کون ہے؟ ارے ہندوستان کا بہت بڑا وگیانی ہو گیا اس وقت وہ۔ ارے جناب عالی وہ تو یورپ امریکہ بھی جا کے لیکچر دیتا ہے۔ اب وہ تو یوگا اور ورزشوں کے ذریعے علاج اس نے شروع کیا ہوا، اسی کو سب کچھ سمجھ، لیکن بڑی اچھی بات اس نے کی۔ اس سے انٹرویو لینے والے نے کہا یہ آپ کا یوگا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یوگے سے آپ کیا جواب دیں گے جو آج کل مورتیاں دودھ پی رہی ہیں؟ تو دوسرے دن مورتیاں دودھ پینے لگی، تیسرے دن ایک اخبار میں نیوز میں یہ آیا کہ ہنومان جی دودھ دینے لگے۔ واللہ بدلا، یہ دیکھیں، اور یہ سارے چمتکار ہمارے بھارت کی دھرتیوں پہ ہو رہے ہیں۔ سورت کے اندر جو ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، جہاں بیماریاں پھیل رہی ہیں اور لوگ مر رہے ہیں، وہاں کی نیوز آئی کہ ایک 5 منزلہ عمارت پر چھبی آ گئی۔ کس کی؟ سائیں بابا کی۔ میں نے کہا آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، مجھے کہاں خبروں کی، لیکن یہ آپ لوگوں کے تراشے ہیں جو میں آپ لوگوں کو ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ ضرورت نہیں اس کو بیان کرنے کی۔ بعد میں پتہ چلا، میڈیا والوں نے بتایا کارپوریشن بلدیہ کی نظر میں یہ بلڈنگ تھی، اس لیے اس کے اوپر چھبی آ گئی۔ چلو جب چھبی آئے گی، جہاں زمین قبضہ کرنا ہو مزار بنا لو یا مورتی رکھ دو، گنیش کو بٹھا لو، 2 ہتھیار ہیں آج کھیتوں کے اندر مزار بنا۔ جہاں بھی آپ کو گھر بنانے کی زمین نہ ملے نا، کتا مار کے زمین پہ چادر بچھا دو، اگر بتیاں سلگا دو، 2-4 قوالوں کو 1000-2000 دے کر کے ایک جمعرات کو مرغے ذبح کرو، خلاص گورنمنٹ وہیں سرنڈر۔ آپ کا مکان چاروں طرف گھیر لو، آپ کا گھر بھی بن جائے گا، بچے بھی پلیں گے، پیسے بھی ملیں گے، سب کچھ ملیں گے، خانقاہ تیار۔ ایسے انہوں نے مندروں پہ کام کرنا، غرض یہ سب تو آگے کہ ہم آگے، تو آگے کہ ہم آگے، یہ تمام سب ہو رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، سب اندھ وشواس ہے، اسلام کا اس سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ خیر، تو میرے عزیزوں، اسی طرح سے فتوے بازیوں کا جو دور کچھ دنوں پہلے آپ نے سہارا ٹی وی پر دیکھا ہوگا، کیا فتوے بازیاں ہو رہی ہیں، بڑے سوالات جناب عالی۔ کسی نے ہم سے کہا حضرت مولانا منیر قمر صاحب کا فون نمبر دے دو، ہم نے کہا کیا کرو گے؟ بولے میں کہوں گا اخبار میں آپ کے مضمون آتے ہیں شیخ، آپ لکھتے رہتے ہیں، اس موضوع پر بھی لکھو۔ میں نے کہا کہنا تو ذرا سنبھال کے کہنا، کیونکہ یہ 2 بھائیوں کا مسئلہ ہے، شیخ اس سے بہت الگ ہے۔ تو کہنے لگے آپ کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا بھائی میں 2 بھائیوں کے بیچ میں مجھے کیا پڑی، یہ تو دونوں مجھے الگ سمجھتے ہیں، شیعہ سنی بھائی بھائی، اور یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ ہم نے کہا چلو بھیا، شیعہ سنی بھائی بھائی، یہ تیسری قوم کہاں سے آئی؟ ہمیں تو دونوں نے اچھوت بنا کے رکھا ہوا ہے، وہابی، غیر مقلد، بد مذہب، اہل حدیث، خبیث، نہ جانے کیا کہ ان کے منہ میں انگارے، یہ وہ۔ ہم تو پہلے سے تیسرے، ہمیں کیا ضرورت ہے ان 2 بھائیوں کے لفڑوں میں پڑنے کی؟ پرمود مہاجن مرے، یہ اس کے بھائی کا کیا نام ہے؟ ونود مہاجن ہے، یہ وہ مرے، دونوں بھائی ہیں، ہم کو کیا ضرورت ہے بولنے کی بھائی؟ تو ایسے ہی دیوبند سہارنپور ہو یا بریلی ہو، دونوں ایک ہی تصویر کے، ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں، وہ اس کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کافر کہتا ہے۔ تو ہم نے کہا پہلے تم دونوں نپٹ لو ہی، پھر ہم آئیں گے فیصلہ دینے کے لیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ بکواس، یہ فتوے بازیاں، اور اس طرح سے یہ جھوٹ، یہ فریب کاریاں، یہ دغا بازیاں، یہ تمام سب اسلام کے اندر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، حرام ہے، غلط ہے۔ اسی طرح جناب علی، یہود و نصارہ کے اوپر لعن طعن ہم ضرور کرتے ہیں، ارے دیکھو ان کا مذہب غلط ہے، سکوک غفران دے رہے ہیں، بخششوں کا۔ آپ دنیا کے اندر، چرچ کے اندر، میں آپ کو ایک جھوٹ بتلاؤں، نصرانیوں کے اندر آپ زنا کر لو، چوری کر لو، بدکار کچھ بھی کر لو، لڑکی ہو یا لڑکا، شام کو چرچ کے اندر جائیے اور کراس بنا کر کے اور فادر سے بیٹھ کر اپنے جرم کا اعتراف کر لیجئے، وہ آپ کو ایک چٹھی بنا کر کے یا زبان سے کہہ دے گا جاؤ آپ کی مغفرت ہو گئی، آپ کی مغفرت ہو چکی ہے، وہ آپ کو چیک دے دے گا کہ آپ معاف کیے جا چکے ہیں، خلاص۔ ایسے ہی اس دور میں بھی ہمارے مولویوں نے یہ دھندے شروع کیے ہیں، کیا مردہ جناب قبر میں بڑی گرمی پڑ رہی ہے، خواب میں آئے تھے آپ کے والد محترم، کہہ رہے تھے بڑی گرمی ہے، پھر اے سی لگوانا ہے، کتنے پیسے؟ 50,000 روپے لگیں گے، کوئی بات نہیں، اے سی لگوا دیں گے۔ واللہ یہ بوہری، یہ خوجے، یہ سارے یہی دھندے کرتے ہیں، اور آپ بھی کرتے ہو۔ کیا
آپ کے ابا نماز نہیں پڑھتے، پھر کیا کریں؟ ہر روز کے حساب سے 2.5 سیر 2.5 سیر 2.5 پانچوں خط، فجر کا 2.5 سیر، ظہر کا 2.5 سیر، مغرب کا عصر کا 2.5 سیر، 2.5 سیر کے حساب سے 5 وقت کی نمازوں کا اتنا. اور پھر ان کی عمر 70 برس تھی تو 5 کو 70 برس میں 12 مہینوں میں ضرب دے دو، پھر 12 مہینوں کو 70 برس میں ضرب دے دو، پورا غلہ اتنے کنٹل ہوا. کہاں جائے؟ مولوی صاحب ہمارے گھر میں، تو آپ کے والد معاف ہو جائیں گے. خلاص یہ صدقہ، یہ کفارہ ہے آپ کے والد. دوئم کرا لو، سوئم کرا لو، قرآن خوانی کروا لو، چہلم کروا لو. یہ شب برات کا موقع آیا ہے، حلوے ماڈے مردے قبروں سے اٹھ کے گھروں پہ آ رہے ہیں. ہمارے یہاں آج 15ویں شعبان کی 15ویں رات ہے. پیٹرومیکس، ٹیوب لائٹ، قبرستان سجے ہوں گے. زندگی میں وہ بیچارہ مر گیا، اللہ کی قسم اسے دیے میں تیل بھی نصیب نہیں ہوا. مرنے کے بعد اس کی قبر پر روشنی ہوتی. ارے جس کے قبر میں اندھیرا ہو اسے یہ تمہاری روشنیاں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟ اللہ اکبر. وہ ایمان جس سے روشنی پیدا ہوتی تھی وہ تو شیطان لے کے بھاگ گیا. اور یہ جھوٹے مکار عیار مولوی یہ تمہیں گمراہ کر حلوے ماٹھوں کے نام پر. بہرحال وقت بالکل نہیں ہے اور میں زبردستی یوں سمجھیے لے رہا ہوں. باتیں بہت ہیں، صحافت، میڈیا کا جھوٹ اور اسی طرح جو ہو رہے ہیں وہ آپ حضرات سب اچھی طرح سے جانتے ہیں. اسی طرح سے ایک اور اہم بات جو معاشرے کے اندر ہے اور وہ ہائی سوسائٹی کے لوگوں میں، علماء ہوں یا افیسران ہوں، یا ان کے اندر یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، یا آپ کہیں اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں مہمان بنے، بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ کے اندر چوہے دوڑ رہے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے. اب وہ گھر والا پوچھ رہا حضرت پانی کھانا بنا؟ نہیں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. حالانکہ بھوک لگی ہوئی ہے، پانی کی خواہش. واللہ میں یہاں پہنچا ہوں، شیخ عبدالسلام سے کہنے لگے شیخ چلے اسٹیج پہ. میں نے کہا نہیں یار مجھے پانی پلاؤ، مجھے کچھ کھلاؤ تب میں وہاں جاؤں گا. کیوں جھوٹ کیوں بولے بھائی؟ بھوک لگی ہے، میں اتنی دور سے 300 کلومیٹر سے گاڑی چلا کے آ رہا ہوں، تو ظاہر ہے کچھ پانی پلاؤ، کچھ کھلاؤ پلاؤ، پھر جائیں گے ہم، دیکھیں گے چائے پی کے. ایسے کا رکھے سکھے لا کے اسٹیج پہ بٹھا دیا ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ تکلف یہ حرام ہے، یہ جھوٹ ہے. اگر آپ کو پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، آپ بول دو ہاں مجھے بھوک لگی ہے. یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس سے منع فرمایا. اور اسی طرح سے بچوں سے جھوٹ بولنا یہ بھی حرام ہے. بیٹے میں تجھے جو ہے چاکلیٹ دوں گا، اور آپ لے کے پوری مارکیٹ گھوم آئے، بیچارے کو ایک چاکلیٹ بھی آپ نے نہیں دی، ہے کہ نہیں؟ اور بعض لوگ خیر چھوڑیں، جھوٹ بولتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ہنسانے کے لیے لطیفے، گوئیاں، مذاق، لوگوں کا دل جیتنے کے لیے لطیفے بناتے ہیں، کیسٹیں چلتی ہیں، کامیڈی جس کو کہتے ہیں. آپ بھی سنتے ہو کامیڈی پروگرام؟ سنتے ہو کہ نہیں سنتے ہو؟ زیادہ سنتے ہیں، کم نہیں سنتے. یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اور یہ بھی سراسر یہ جھوٹ ہے اور اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا. بہرحال میرے عزیزو، ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے. اچھا کرو گے اچھا اثر مرتب ہوگا، برا کرو گے برا اثر مرتب ہوگا. جھوٹ بولو گے اس کے اثر ویسے ہی مرتب ہوں گے. زمین کے اندر کانٹا بو گے تو کانٹا ہی آئے گا، گندم نہیں آئے گا. گندم بو گے تو گندم پاؤ گے. تو جھوٹ سے 2-3 پوائنٹس ہیں، میں بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. جھوٹ سے نمبر 1 منافقت دلوں کے اندر پیدا ہوتی. جھوٹ کے اثرات میں سے ایک اثر کیا ہے؟ منافقت پیدا ہوتی ہے. نمبر 2، اور اس کی دلیل موجود ہے قرآن میں، حدیث میں، نمبر 2 جھوٹ ایمان کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے. نمبر 3 جھوٹ انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے. اسی طرح نمبر 4 جھوٹ سے گھروں کی برکت اور تجارتوں کی برکت ختم ہو جاتی ہے. کمائی کر کے کیا کریں مولانا، اتنا دن بھر محنت کرتے ہیں پھر بھی مقروض ہیں، برکت. مولانا بھی کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں، آج کل مارکیٹ ایسی چل رہی ہے. مولانا کو چاہیے پوچھو آپ جو تجارت کر رہے ہو کرتے کیسے ہو؟ کالے کو گورا، گورے کو کالا کر کے تو نہیں بیچتے، جھوٹ بول کے تو نہیں بیچتے. تو یہ زیادہ تر شکوے شکایتیں جھوٹوں کی ہوتی ہیں. جھوٹ بول کر کے اپنے مالوں کی تجارت کرتے ہیں، اس لیے برکت ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح جھوٹ دل کو کالا کر دیتا ہے. اسی طرح جھوٹ سے منہ بھی کالا قیامت کے دن ہو جائے گا. اسی طرح جھوٹ سے فرشتے نفرت کرتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں. اسی طرح سے جھوٹوں کی سزا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اس خواب والی حدیث میں واضح طور پر بیان کی ہے جو بخاری کے اندر ہے. دیکھنا کہ اس کے اندر آنکھیں پھاڑی جا رہی ہیں، منہ پھاڑے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو زندگی کے اندر جھوٹ بولتا تھا. اس لیے میرے عزیزو، علیکم بالصدق،
آپ सच बोलो, सच्चे लोगों की सोहबतों में बैठो और सच्चे बनो। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों सच बोलो और सच्चे लोगों के साथ रहो और उन्हीं की सोहबत में बैठो। झूठों से परहेज करो, झूठ से परहेज करो। अल्लाह ताला इस अहम और ख़तरनाक और उम्मुर रज़ाइल जैसी बीमारी से अल्लाह हम सबको महफूज रखे, हमें सच्चा बनाए, ईमान में, अक़ीदे में, अमल में, हर चीज़ में। अल्लाह ताला हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमाए और हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करते हैं और जो पीछे गुजर चुके हैं अल्लाह उन सब से तौबा करते हैं। अल्लाह हम सबको जन्नत में जगह अता फरमाए और हम सबको सच्चे लोगों के साथ अल्लाह हमारा हश्र फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। لنشر الخير جئنا 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 لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا من حنينا أو ركعنا من حنينا لا أو ركعنا لبيك ربي روحي وقلبي لبيك ربي روحي وقلبي عدنا نلبي عدنا نلبي عدنا نلبي